اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے محترم احباب کی خدمت میں سیدہ نصرت عباس غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کتاب کی 8ویں جلد کے ساتھ، جو کہ تالیف ہے حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی کی، سبیل سکینہ کی پبلیکیشن ہے، اور اس کا ترجمہ اور تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری نے کی ہے۔ ہم یہ کتاب آپ کی سماعت کی نذر کر رہے ہیں، اور اس کا پیج نمبر 330 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج 331 جو کہ 8واں پارٹ ہے آپ کی سماعتوں کی نذر کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے 9 نمبر، خلیفہ نے حدیث چھپائی۔ مسند احمد میں ابو صالح کا بیان ہے کہ میں نے منبر پر عثمان کو کہتے سنا، میں نے ایک حدیث رسول تم سے چھپائی تھی، اس خوف سے کہ کہیں تم مجھ سے علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں سنا ہی دوں تاکہ تم اپنے متعلق خود فیصلہ کرو۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خدا کی راہ میں محاذ جنگ کا ایک دن گھر کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ حوالہ نمبر 1، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105، حدیث نمبر 472۔ اور مصعب کا بیان ہے کہ عثمان نے کینہ کے ڈر سے حدیث چھپانے کا عذر کیا کہ خدا کی راہ میں ایک رات جنگ کا خوف 1000 رات دنوں کے نماز اور روزے سے افضل ہے۔ حوالہ نمبر 2، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61، 65، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98، حدیث نمبر 435، صفحہ نمبر 104، حدیث نمبر 465۔ حمران کے مطابق عثمان نے وضو کرتے ہوئے کہا کہ اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو تم سے یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو 2 نمازوں کے درمیانی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ نمبر 3، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92، حدیث نمبر 402۔ تبصرہ امینی، امت کو تعلیم محمد سے باز رکھنے اور چھپانے کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے، خاص طور پر جہاد نماز سے متعلق۔ چنانچہ بے شمار احادیث میں ایسے لوگوں کی مذمت ہے جو حدیث چھپاتے ہیں، ان پر تمام مخلوقات لعنت کرتے ہیں، قیامت میں آگ کی لجام چڑھائی جائے گی۔ ایسا شخص خزانہ چھپانے والے کی طرح منحوس ہے۔ دوسری طرف احادیث اور آثار شریعت کو نمایاں کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور خدا کی نظر رحمت کا مژدہ ہے۔ ممکن ہے کہ خلیفہ نے اپنے قبل کے خلفاء کی پیروی میں حدیث چھپائی ہو جو ایک خاص کینے میں مخصوص نقطہ نظر والی احادیث کو سختی سے چھپاتے تھے اور بیان کرنے نہیں دیتے تھے۔ پیج نمبر 332، ہم 332 نمبر صفحے پر آ گئے ہیں۔ 10 نمبر ہیڈنگ ہے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے متعلق خلیفہ کی رائے۔ انصاب بلاذری، حوالہ نمبر 1، انصاب بلاذری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26۔ انصاب بلاذری میں زہری کا بیان ہے کہ عثمان گھوڑوں کی زکوٰۃ لیتے تھے۔ لوگوں نے احتجاج کیا کہ رسول خدا نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے۔ حوالہ نمبر 2، المہلی ابن حزم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 227، المصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 35، حدیث نمبر 6888۔ تعلیق الآثار قاضی ابو یوسف صفحہ نمبر 87۔ تبصرہ امینی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ کا یہ فتویٰ کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ سائے ستہ میں 20 سے زیادہ احادیث منتخب کر کے علامہ امینی نے درج کی ہیں۔ حوالہ نمبر 3،
صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30-31، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 532، حدیث نمبر 1394-1395۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 361، جلد 2 صفحہ 371، حدیث 8-9۔ سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80، صفحہ نمبر 323، حدیث نمبر 628۔ سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108، حدیث نمبر 1595-1594۔ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 555 اور 556، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579، حدیث نمبر 1813۔ سنن نسائی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35، 36 اور 37، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 اور 17، حدیث نمبر 2257، 2246۔ سنن بہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 117، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62، 121، 132، 146، 148، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243، 249، 279، 407، 432، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149، حدیث نمبر 713۔ صفحہ نمبر 195، حدیث نمبر 987، صفحہ نمبر 212، حدیث نمبر 1100، صفحہ نمبر 234، حدیث نمبر 1237، صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 1247، صفحہ نمبر 239، حدیث نمبر 1270، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 479، حدیث نمبر 7253، صفحہ نمبر 493، حدیث نمبر 7249، صفحہ نمبر 545، حدیث نمبر 7699، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126، حدیث نمبر 9028، صفحہ نمبر 129، حدیث نمبر 9295۔ کتاب العلام شافعی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26، موطا مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 206 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277، حدیث نمبر 37۔ احکام القرآن جساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 189 بریکٹ میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154۔ المہلی ابن حزم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 229۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 383، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 36۔ نمبر 11، خلیفہ نے عیدین میں نماز سے قبل خطبہ دیا۔ ابن حجر فتح الباری میں بروایت ابن منظر حسن بصری سے بیان نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قبل نماز عیدین عثمان نے خطبہ دیا۔ انہوں نے نماز پڑھا کر خطبہ دیا تو لوگ چلے گئے، اس لیے ایسا کیا تاکہ لوگ خطبہ بھی سنیں۔ ان کے آنے کے قبل ہی خطبہ شروع کر دیا۔ حوالہ نمبر 4، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359، 361، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 451، 449۔ اب ہم آگئے صفحہ نمبر 333، 333 نمبر کے صفحے کو پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے۔ یہ وجہ مروان کی بدعت سے مختلف ہے، کیونکہ عثمان نے پہلے اس لیے خطبہ دینا شروع کیا کہ لوگ نماز میں شامل ہو سکیں، اور مروان اس لیے پہلے خطبہ دیتا تھا کہ لوگ خطبے کی تلخی سے متنفر تھے۔ جو گالیوں کے سزاوار نہیں انہیں گالیاں دیتا تھا اور بعض لوگوں کی حد سے زیادہ تعریف کرتا تھا۔ حوالہ نمبر 1، نیل الاوتار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334، 345۔ تاریخ مدینہ ابن شعبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 11، صفحہ نمبر 154۔ محاضرۃ الاوائل صفحہ نمبر 145۔ تبصرہ امینی رحمۃ اللہ علیہ
سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بعد نماز خطبہ دینا ثابت ہے۔ چنانچہ ترمذی کی صحیح میں ہے کہ اس پر تمام اہل علم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا کہ بعد نماز خطبہ دیا جاتا۔ حوالہ نمبر 2، سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411، حدیث نمبر 531۔ سب سے پہلے مروان نے بدعت کی، بعد نماز خطبے کی روایت ابن عباس، حوالہ نمبر 3، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 525، حدیث نمبر 1381، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283، حدیث نمبر 2، کتاب صلاۃ العیدین بریکٹ میں ہے، سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، 179 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297، حدیث نمبر 1142، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 385، پھر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406، حدیث نمبر 1273، سنن نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 184، پھر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545، حدیث نمبر 1766، سنن بہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 296۔ ابو سعید خدری، حوالہ نمبر 4، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389، جلد نمبر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389، پھر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409، حدیث نمبر 1288، مدوۃ الکبریٰ مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55، پھر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169، سنن بہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 297۔ عبداللہ بن ثابت، حوالہ نمبر 5، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410، حدیث نمبر 1290، سنن ابن داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300، حدیث نمبر 1155، سنن نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548، حدیث نمبر 1779، سنن بہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 301، المہلی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری کی ہے، حوالہ نمبر 6، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 332، حدیث 935، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284، حدیث نمبر 3، کتاب صلاۃ العیدین، سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، سنن نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 545، حدیث نمبر 1765، سنن بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 اور 698۔ اور ابو عبید، حوالہ نمبر 7، موطا مالک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، کتاب العلام شافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ 192 کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نماز عیدین خطبہ فرمایا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا متواتر بعد نماز خطبہ دیتے رہے، اسی لیے ابو بکر و عمر نے نیز حضرت علی علیہ السلام نے بعد نماز خطبہ دیا۔ حوالہ نمبر 8، کتاب العلام شافعی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 112، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 اور حدیث نمبر 920۔ اب ہم آگئے صفحہ نمبر 334 پر۔ کاش ہمیں معلوم ہو سکتا کہ نماز میں سنت خدا کیوں بدل گئی۔
بنی امیہ خطبوں میں امیر المومنین پہ سب و شتم کرتے تھے، اس لیے لوگ خطبے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے قبل نماز خطبہ شروع کیا گیا کہ لوگ مجبوراً خطبہ سنیں۔ حوالہ نمبر 1 المہلی ابن حزم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86، بدائع الزائع ملک العلماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276، المبسوط سرخی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37، شرح سنن ابن ماجہ سندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386۔ مروان، معاویہ اور عثمان اس بدعت میں ذرا بھی خدا سے نہ ڈرے۔ اب ہیڈنگ ہے قصاص و دیت کے بارے میں خلیفہ کی رائے۔ سنن بیہقی حوالہ نمبر 2 سنن بیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 33 میں بطریق ظاہری روایت ہے کہ جذامی نے شام کی نبطی کو قتل کر دیا۔ یہ معاملہ عثمان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے قتل کا حکم دے دیا۔ جب اس بارے میں زبیر اور دوسرے اصحاب نے گفتگو کی تو قتل کا حکم واپس لے لیا اور 1000 دینار اس کی دیت مقرر کر دی۔ حوالہ نمبر 3 کتاب العلام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 293، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 321۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک مسلمان نے ذمی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ جب مقدمہ عثمان کے پاس گیا تو اسے قتل نہیں کیا بلکہ مسلمان کے برابر دیت متعین کر دی۔ ابو عاصم ضحاک نے دیات میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے ان میں عمر بن عبدالعزیز، ربان بن عثمان اور عبداللہ ہیں۔ جو لوگ ذمی کی دیت مسلمان کے برابر قرار دیتے ہیں ان میں عثمان ہیں۔ حوالہ نمبر 4 الدیات صفحہ نمبر 76۔ تبصرہ امینی سخت تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ جی کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کرتے ہیں اور کافر کی دیت مسلمان کے برابر قرار دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں حجت و سنت کے متصادم ہیں۔ کون خلیفہ زبیر کی رائے پر اپنا فیصلہ بدلے گا؟ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کرنے میں امیر المومنین کی حدیث اور امام شافعی کا فتویٰ ہے کہ کافر کے بدلے مومن کو قتل نہ کیا جائے۔ حوالہ نمبر 1 اور یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 335۔ حوالہ نمبر 1 صحیح مسلم بخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 78، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2534، حدیث نمبر 6517، سنن دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 190، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ 887، حدیث نمبر 2658، سنن نسائی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 23، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220، حدیث نمبر 6946، سنن بیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28، سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 بریکٹ میں ہے جلد 4 صفحہ 17، حدیث 1412، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79، پھر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128، حدیث نمبر 600، کتاب العلام شافعی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3392، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 38، 105، احکام القرآن حساس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142، الاعتبار ابن حازم صفحہ نمبر 190، بریکٹ میں صفحہ نمبر 453، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210۔ لیکن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آیہ مائدہ کا عمومی مفہوم کہتا ہے کہ کافر کے بدلے مومن کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آیت ہے کتب علیہم فیہا ان النفس بالنفس، اور ہم نے قصاص کے بارے میں لازم قرار دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ حوالہ نمبر 2 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ حالانکہ ان صاحب کو صحیح احادیث کا پتہ نہ تھا،
جو اس آیت کی تشریح کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ امینی نے 8 احادیث نقل کی ہیں، جو قیس بن عباد حوالہ نمبر 3، الدیات ابو عاصم صفحہ نمبر 27، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 122 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191، حدیث نمبر 962 صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 994، سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 180، حدیث نمبر 4530، سنن نسائی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 24 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 220، حدیث نمبر 6948، سنن بیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29 194، احکام القرآن حساس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65، الاعتبار صفحہ نمبر 189 بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 451، نیل الاوتار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 152 اور بریکٹ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 10، جو قیس بن عباد عائشہ حوالہ نمبر 4، الدیات ابو عاصم صفحہ نمبر 27، سنن بیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 30، ابن عباس حوالہ نمبر 5، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 888، حدیث نمبر 2660، عمران حوالہ نمبر 6، کتاب العلام شافعی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 38، سنن بیہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 29، ابن عمر حوالہ نمبر 7، احکام القرآن خصاص جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 وغیرہ سے مروی ہے۔ دوسرا مفہوم کہ کافر کی دیت مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتی، اس بارے میں ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کی احادیث ہیں کہ ذمہ یا کافر کی دیت مومن کے نصف ہے، یہ حوالہ نمبر 8 ہے۔ سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 184، حدیث نمبر 2644، صفحہ نمبر 194، حدیث نمبر 4583، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 883، حدیث نمبر 2644، سنن نسائی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 45 بریکٹ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 7009، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔